لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها على كرها حملته أمه وحنا على وحن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات پڑھتے محمد اللہم پر. آغاز بیان سے قبل فضا سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تیسرا سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ اقبال بانو بنت مرتضی حسین کربلائی مرحوم کو پڑھ کے بخش دیں، اور دوسرے بھی مومنین و مومنات جو مرحومین ہیں ان کو شامل کر لیں. میں جو بھی صلوات پڑھتے محمد علیہ محمد پر. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مجلس ایک مومنہ مرحومہ مغفورہ کے چہلم کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، چاہے یا نہ چاہے اسے واپس جانا ہے. ہماری زندگی کے دو اہم مرحلے ہیں جس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، ایک آنے میں اور ایک جانے میں. وہ جب بہتر سمجھتا ہے بھیجتا ہے. کوششیں آپ کر سکتے ہیں، عطا جب ہوتی ہے جب وہ چاہتا ہے. نہ آنے میں ہمارا اختیار ہے اور نہ جانے میں ہمارا اختیار ہے. جب وہ بلانا چاہے اور بلا لے تو آپ میں جتنی بھی توانائی و قدرت ہے استعمال کر کے دیکھیے
وہیں اندازہ ہو جائے گا کوئی طاقت ہے جو ہم سے بڑی ہے۔ اللہ نے آنے میں بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، لے جانے میں بھی اپنے قدرت کا مظاہرہ کیا کہ دیکھو دو کام ہمارے ہیں، بھیجنا ہمارا کام ہے، بلانا ہمارا کام ہے۔ اس لیے نہ آنے کے مسئلے میں پریشان ہونا، نہ جانے کے مسئلے میں ٹینشن لینا۔ تمہیں سوچنا صرف اس دونوں کے درمیان کی زندگی کے بارے میں ہے۔ جب آ گئے اور جب جانا ہے، اس بیچ کا جو وقفہ ہے یہی تمہاری پرسنالٹی ہے، یہی تمہاری شخصیت ہے، یہی تمہاری حقیقت ہے۔ اس میں قدرت ہماری ہے مگر پورا اختیار تمہارا ہے، جیسے چاہو جیو۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستے دکھانے تھے، ہم نے دکھا دیے، راستے بتانے تھے، ہم نے بتا دیا، کیسے جینا چاہیے سلیقہ بھی سکھا دیا، ہم سے قریب ہونے کا راستہ کیا ہے یہ بھی بتا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ کر دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ یہ جملہ بتاتا ہے ہم نے تمام خوبیوں کو عطا کرنے کے بعد اختیار کی طاقت تمہیں دے دی۔ تم چاہو تو اپنی شخصیت کو زمین پر آنے کے بعد اتنا بلند کر دو کہ آسمان والے پیچھے رہ جائیں، تم آگے نکل جاؤ۔ یہ تمہیں قدرت عطا کر دی ہے، اس قدرت کے نتیجے میں تمہیں امتیاز عطا کیا ہے۔ تمہیں استعمال کی جو قدرت دی ہے، اس قدرت میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، یہ حالت پائی جاتی ہے۔ اگر اس قدرت کا معیاری استعمال ہوا تو سید الملائکہ بھی پیچھے رہ جائے گا، تم آگے بڑھ جاؤ گے۔ اگر اس قدرت کا مس یوز ہوا تو جانور آگے نکل جائیں گے، تم پیچھے رہ جاؤ گے۔ تو اب اختیار تھے، تمہیں طے کرنا ہوگا جانا کدھر چاہتے ہو۔ یہ تم کہہ کے نہیں بتاؤ گے، تمہارا ہر عمل تمہیں یا آگے بڑھائے گا یا پیچھے رکھے گا۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اب تمہیں ہم نے زبان دی ہے بولنے کے لیے، آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، کان کی قدرت دی ہے سننے کے لیے، اعضاء و جوارح دی ہیں متحرک ہوتے ہوئے اپنے اپنے اختیارات کے ساتھ اپنے متعلق امور کو انجام دینے کے لیے۔ طے تمہیں کرنا ہے، طے تمہیں کرنا ہے ان اعضاء کا استعمال کیسے کرو۔ ہم نے تمہیں بھی قادر بنایا ہے۔ میں قادر مطلق ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قدرت کا اختیار اپنے بندوں کو نہ دوں۔ ہر باپ چاہتا ہے اس کا اثر بیٹے میں نظر آئے، تو میں خالق چاہتا ہوں میرا اثر مخلوق میں نظر آئے۔ میں نے تمہیں بھی قدرت دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اس طرح گائیڈ کرتا ہوں کہ تمہارے آگے بڑھنے والے راستوں پہ ہم نے رکاوٹیں رکھی ہوں۔ نہیں، میں خدا ہوں، راستے تمہیں دکھاتا ہوں، راستے تمہیں بتاتا ہوں۔ اپنی قدرت کا اظہار راستہ دکھانے میں ہے، راستہ روکنے میں نہیں ہے۔ روک سکتا تھا، ایسا نہیں کہ میں روک نہیں سکتا، ایسا نہیں کہ مجھ میں قدرت نہیں ہے کہ بڑھتے ہوئے قدم روک دوں، ایسا نہیں کہ مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم تمہیں آگے بڑھنے سے روک نہ سکیں، ہے، لیکن قدرت روکنے کا نام نہیں ہے، قدرت آگے بڑھنے کے موقع دینے کا نام ہے۔ ہم نے تمہیں بھی قادر بنا دیا، تمہارے اعضاء کا پورا کنٹرولنگ پاور تمہیں دے دیا۔ تم اس نہا خانے کو سجا کے تو دیکھو، تم اپنے قدرت تامہ جو اپنے وجود کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے ہے، ہر اعضاء پہ قدرت تامہ جو دی ہے، اپنی اس قدرت تامہ کا استعمال کر کے تو دیکھو۔ اگر تم نے اس کا صحیح استعمال کر دیا تو پھر یہ ہاتھ تمہارے نہیں ید اللہ بن جائیں گے، یہ آنکھیں تمہاری نہیں عین اللہ بن جائے گی۔ ہم نے ضرور دی تھی مگر عین اللہ بننے کے لیے تمہارے اختیار کا استعمال دیکھا کہ آیا تم نے ان اعضاء کو اس لائق بھی رکھا جیسا اس نے ارادہ کیا تھا یا اس لائق نہ رکھا۔ اب یہ نہ کہو علی کی آنکھوں کو عین اللہ کیوں کہتے ہو، اختیار
دیا تھا تو اتنا معیاری بنا دیا کہ یہ آنکھیں خدا کو پسند آنے لگی. صلوات پڑھ محمد والے محمد پر. یہ اس نے تعصب نہیں دکھایا. ایسا نہیں کہ صرف مولا کائنات کو یہ خالی امتیاز حاصل ہے اور کسی کو نہیں. ایسا نہیں ہے. خدا کے ہاں کوئی کوٹا نہیں چلتا. کوٹا وہاں چلتا ہے جہاں قدرت محدود ہو، جہاں اختیارات محصور ہوں، جہاں عجز و عاجزی پایا جائے، جہاں عطا کے بہانے تلاش کیے جاتے ہوں، وہاں کوٹا کوئی معنی نہیں رکھتا. اسے کوئی یہ نہ سوچ اہل بیت کے نام کا اللہ کے کوٹا تھا، اگر ہمیں بھی یہ افتخار ملتا تو ہم بھی ایسے ہو جاتے. ایسا نہیں ہے. عالم ملکوت میں اہل بیت نے عالم ارواح میں اپنے کو اس معیار پر کھڑا پیش کیا اور اللہ نے اس عطا کے دروازے کو روکا نہیں. اگر اس کے بعد کے مرحلے میں بھی کسی فرد نے اس کمال کو حاصل کیا تو پروردگار نے کمال کے مظاہرے میں کوتاہی نہیں کی، بخل سے کام نہیں لیا. اگر انہوں نے عالم ارواح اور عالم ملکوت میں ایک سوال پڑھ دے محمد علیہ محمد پر. استغفر اللہ. تشریف ہے. اللہم صلی علی محمد. معاف کیجیے، ایسا ادب ہے، معاف کیجیے. ہمارے بزرگوں کے لیے مل جل کے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد پر. آپ غور کیجئے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ایک کوٹا پہلے سے فرض کر لیا اور اس کے بعد اب اس کے علاوہ کسی کو کچھ ملنا نہیں ہے. اس نے اپنے تمام مخلوق آپ بتائیے، میں ایک سوال ہی رکھ دوں. آپ بھی صاحب فرزند ہیں، اللہ نے آپ کی بھی آغوش آباد کی ہے. کون باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو گرتا ہوا دیکھے؟ کون باپ ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو پیچھے رہتا ہوا دیکھے؟ 2 ہوں 4 ہوں، اللہ نے جتنی بھی اولاد دی ہو، کوئی اس مجمع میں بتا دے کہ میں چاہتا ہوں میرا ایک بیٹا ترقی کرے بقیہ نہ کرے. ہے کوئی ایسا باپ جو مرد مجاہد ہو؟ نہیں ہے نا. کیونکہ ہر باپ چاہتا ہے کہ ہمارا ہر بیٹا میری آئیڈینٹی بنے، ہمارے شناخت و معرفت کا ذریعہ بنے. اس لیے ہر باپ کی پوری کاوش اور کوشش اور تلاش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کے صفات کا مظہر اور کامل بنے. تو اللہ بھی حقیقی خالق ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق بھی کمالات میں مظہر خدا نظر آئے. اس لیے کسی بھی مخلوق کو اس نے پس نہیں کیا. انسان میں کسی بھی مخلوق کو، بلکہ اشرف المخلوقات انسان کا نام رکھا. انسان میں تمییز نہیں کی کہ فلاں کیٹیگری کا انسان اشرف المخلوقات ہے، فلاں کیٹیگری کا انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. ایسا اللہ نے کہیں بھی امتیاز نہیں رکھا. انسان بما ہوا انسان، جسے ہم طالب علم کہا کرتے ہیں، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، بعض برادران بیٹھے ہیں، کہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس کے نزدیک اشرف المخلوقات ہے. اس کا مطلب سب میں وہ کمالات پائے جاتے ہیں جو ایک انسان میں ہونے چاہیے. اب اس کمالات کے استعمال کی بنیاد پر انسان اپنے مراتب کو بلند کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی جملہ ہے. ہر انسان اپنے معیار اور اسٹیٹس کو اسی معیار پہ کوئی صحیح استعمال سے بلند کرتا ہے. یہی سچائی ہے نا. تو خدا نے کہا عالم ملکوت میں کچھ ذوات کو دیکھا کہ اس کے معیار پر کھری ہے، تو پروردگار نے انہیں عزتوں سے نوازا، امتیاز سے نوازا، عزت بخشی، پر کوٹا نہیں فرض کیا تھا. اور اگر ان کے اثرات بعد میں کسی میں پیدا ہو گئے تو خدا نے راستہ نہیں بند کیا.
یہ راستہ نہ بند کر دینا، نہ بند کرنا اس بات کی نوید ہے کہ اگر ہم بھی اس معیار کو اپنے اندر پیدا کر دیں تو وہ وقت دور نہیں کہ خدا اپنے سے قریب کر لے۔ آپ دیکھیے، مجھے بتائیے، جناب سلمان کا خاندان جا کے دیکھیے، جناب سلمان کا علاقہ دیکھیے، جناب سلمان کی زندگی کو پڑھیے، وہ جو کچھ تھی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے پہلے جو ان کی لائف تھی، لیکن جب پیغمبر سے ملے اور پیغمبر کی نور کی شمع ان پر جو ہے طلوع ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمدی اس طرح سے وجود بنتا گیا کہ سلمان کی سوچ محمدی ہو گئی، فکر محمدی ہو گئی، خیال محمدی ہو گیا، وجود محمدی بن گیا۔ اس لیے اصحاب آج بھی مہاجر انصار میں بحث کر رہے تھے، ہمارا علاقہ یہ ہے، ہمارا امتیاز یہ ہے، ہم تو پیغمبر پہلے ایمان لائے، تم تو پیغمبر بعد میں ایمان لائے۔ لوگ پہلے اور بعد کی جنگ کر رہے تھے۔ جب سلمان سے پوچھا تم کون ہو، تمہاری آئیڈینٹی کون ہے، تو کہتے میں محمدی ہوں، میری سوچ محمدی ہے، میری فکر محمدی ہے۔ بتانا چاہتے تھے کہ جس کے پاس آ گئے، آنے کے بعد بھی اگر مہاجر انصار امتیاز بن جائے تو اس سے بڑی نادانی نہیں ہے۔ تمہاری پہچان محمدی ہونا چاہیے۔ تو یہ پیغمبر کی معرفت کا اثر جب اس معیار پر پہنچا تو پیغمبر نے پڑھ کے کہا سلمان و منا اہل البیت، وہ اہل بیت تھے جن کی شان میں آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ لیکن اگر معیار بعد میں کسی غلام میں بھی پیدا ہو جائے تو اہل بیت اتنا قریب لے آتے ہیں کہ اسے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی نوید ہے، خوشخبری ہے کہ اگر ہم میں وہ خوبی پیدا ہو جائے تو ہم الگ نہیں ہیں۔ لاکھ کوئی کہتا رہے یہ عثمان پور کا ہے، یہ جعفر آباد کا ہے، یہ فلاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ فلاں محلے کا ہے، یہ فلاں خطے کا ہے۔ یہ خطے دنیا میں ایک دوسرے سے آشنائی کے لیے ہیں۔ خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو، اہل بیت راستہ ہے۔ ان سے جڑنے کے بعد انسان کی اپنی پہچان نہیں ہوتی۔ ان سے جڑنے کے بعد یعنی اب آپ کی پہچان غلامان اہل بیت ہونا چاہیے۔ غلامان اہل بیت کہنے کے بعد نہ سید کی بحث ہوتی ہے، نہ غیر سید کی ہوتی ہے، نہ ملک کی ہوتی ہے، نہ حسب و نسب کی ہوتی ہے۔ غلامان اہل بیت ایک ایسا اسٹیٹس ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں آ جائے تو دنیا میں غلاموں سے فاصلہ رکھنا یہ معیار دنیا ہے، لیکن آقا اور غلام کے فاصلے مٹا دینا یہ اہل بیت کا معیار ہے۔ اس لیے اہل بیت نے بھی کبھی غلاموں کو دور نہیں رکھا ہے۔ اہل بیت سے قریب ہونا چاہتے ہو، اہل بیت سے نزدیک ہونا چاہتے ہو، مجلسیں کرو، ماتم کرو، نوحہ کرو، جلوس کرو، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ قریب ہونا ہے تو اپنے کو ایسا بناؤ، بولو تو لگے غلام اہل بیت بول رہا ہے، کچھ کرو تو لگے غلام اہل بیت کر رہا ہے۔ یعنی جب تمہاری زبان خاموش ہو، کردار بول رہا ہو، تب غلامی کا معیار پیدا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، دلی وغیرہ میں بھی ملتے ہیں لوگ، فارمیلٹیز جو ادا ہوئی، سلام علیک، گلے ملنے کی، پھر کہتے ہیں سرکار یہ میری سمی زیارت ہے، کربلا کی سمی زیارت ہے، یعنی 100 کمپلیٹ، سنچری کمپلیٹ۔ شاید آپ کے لیے بڑی بات ہو، مجھے حلق سے نہیں اتری بات۔ کیا کریں، اہل بیت کی غلامی میں غلامی معیار ہوتی ہے، سنچری۔ اچھا میں جانتا ہوں کہ گالی دینے کی بات آ جائے تو ان سے زیادہ مشاق کوئی نہیں ہے، لڑائی کی بات ہو جائے تو وہ کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ جو محاورے عرف میں بنے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر، شیر کا سوا شیر، اس کے بالکل وہ آئیڈیل دکھائی دیتے ہیں۔ 100 زیارتیں کر لیں، یعنی 100 زیارت پہ جا رہے ہیں، 99 پوری کر چکے ہیں، اس کے بعد بھی کوئی بدلاؤ نہیں آ رہا ہے۔ کربلا گردش کا نام نہیں ہے، تقدیر کے سنورنے کا نام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ 100 مرتبہ کربلا نہ جائیں، اللہ توفیق دے تو 1000 بار جائیں۔ میں عدد سے بحث نہیں کرتا،
کربلا عدد سے نہیں معیار سے پہچانی جاتی ہے. کربلا میں اگر فزیکل حضور یعنی وجود کا پہنچ جانا اگر کربلائی ہونے کا معیار ہے تو جتنے یزیدی ہیں سب کو کربلائی لکھنا شروع کر دو. غلط کہہ رہا ہوں صحیح؟ کربلا کی سرزمین پر اگر حاضری کربلائی ہونے کا معیار ہے تو جتنے یزیدی تھی کہاں تھے؟ کربلا کی سرزمین پہ لکھیں گے آپ کربلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا پر حاضری کربلائی ہونے کی علامت نہیں ہے. کربلائی کا مطلب ایک گنہگار آقا کی خدمت میں آیا تھا لیکن ملاقات کے بعد ایسا سنور کے جا رہا ہے کہ وہ غلام حسین بن گیا ہے، جس کے وجود کے ہر نشیب و فراز میں خوشبو حسینیت نظر آئے. دیکھے تو وہیں جہاں حسین دیکھنا پسند کرتا ہو، بولے تو وہی جہاں حسین بولنا پسند کرتا ہو، سنے تو وہی بات جو حسین سننا پسند کرتے ہو، کرے وہی بات جو حسین کرنا پسند کرتے ہو. تو اسے زیارت کہتے ہیں. زیارت کا مطلب ملاقات ہوتی ہے، ملاقات سے انسان میں تبدیلی آتی ہے. مل کے بھی آقا سے چلے آئے اور کوئی تبدیلی بھی نہ آئی. یہ قسمت کا طواف تو تھا مگر زیارت نہیں تھی. زیارت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو مقدر کو سنوار دے، اگر نہیں سنورے تو یہ قسمت کا کھیل تھا. ہمیں زیارت نہیں ملی ہے کیونکہ وہ حسینیت ہی نہیں ہے جو انسان کے مزاج کو حسینی نہ بنا سکے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو زندگی جو دی گئی آنے اور جانے کے درمیان کی، اختیار اس کے ہاتھ میں ہے. کیسے بولو، کیسے جیو، کیا کھاؤ، کیا پیو، کیا سنو، کیا نہ سنو، کیا کرو، کیا نہ کرو. باپ کے ساتھ کیسا آپ کا مزاج ہو، ماں کے ساتھ کیسا بیہیویئر ہو، وائف کے ساتھ کیسی ریلیشن شپ ہو، اپنے دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کیسے ہوں، یہ طے آپ کو کرنا ہے. قادر مطلق نے آپ کو بھی قادر بنایا ہے. یہ جملہ کہا تھا نا، قادر مطلق نے آپ کو بھی قادر بنایا، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مالک بنایا. دیکھو ہم جانتے ہیں اتنی بڑی کائنات تم نہیں سنبھال سکتے ہو، ہم نے پیدا کیا ہے نا، ہم جانتے ہیں اتنی بڑی کائنات سنبھالنا تمہارا کام نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مالک بنا دیا. آنکھیں تمہاری ہیں، کان تمہارے ہیں، اعضائے بدن تمہارے ہیں. یہ مکمل ایک ریاست ہے جس پر تمہاری حکومت ہے. اس کا صحیح استعمال کرو گے تو دیکھو گے، اس کا میس یوز کرو گے تو نتیجہ دیکھو گے. میں ان آیتوں روایتوں کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں جس کے حوالے سے اصل موضوع سے خارج ہو گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ہمیں وقت میں بات کو بھی مکمل کرنا ہے. میرے عزیزوں، جوانوں، چھوٹے بچوں، میری بات پر غور کریں. کپڑا کتنا اچھا پہن لیں اس سے آپ خوش ہوتے ہیں، اہل بیت سے آپ جڑتے نہیں ہیں. آپ کتنی اچھی غذا کھا لیں اس سے آپ کے نفس کو تسلی ہوتی ہے، آپ کی روح کو کچھ نہیں ملتا. آپ اگر اپنے معیار کو بلند کرنا چاہتے ہیں تو کپڑا صاف پہنے مگر کردار پہ حرف نہ آنے دیں، فکر میں پستی نہ آنے دیں. وہ چند لمحے کے زرق و برق کا فائدہ کیا جس کے پیچھے کسی کی غربت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، جس کے ساتھ کچھ لوگوں کو احساس کمتری کرایا جاتا ہو. ایسا نہیں ہے کہ اسلام تنگ نظر ہے، اچھے کپڑے پہننے پہ اسلام میں پابندی نہیں ہے، لیکن اچھا کپڑا پہننا انسانیت کا شرف نہیں ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات میں صاف ستھرا پاک لباس ہے. آپ مجھے بتائیے کہیں پڑھا نیا لباس ہی پہنے، ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں امیری اور غربت کے فرق کو مٹایا جاتا ہے اسے تہذیب اسلام کہتے ہیں. تو آپ اپنے معیار کو بلند کریں، وقتی خوشی نہ تلاش کریں، دائمی خوشی تلاش کریں. اور دائمی خوشی اسی سے حاصل ہوگی جو آپ کا قادر مطلق ہے، اس سے جڑ جائیں. اور آپ دیکھیے خود ہی
میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ اس سے پہلے جب کبھی کئی سال پہلے آیا تھا یہاں مجلس پڑھنے کے لیے، تو یہ جملہ مجھے لگتا ہے یاد آتا ہے کہ میں نے کہا تھا وہاں پر کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اہل بیت کو دیکھا؟ بتائیے آپ میں سے کس نے دیکھا؟ مجھے خواب کی داستان نہ سنائیے، خواب میں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا دیکھ ڈالتے ہیں، اللہ جانے اور وہ جانے اس میں سچائی کیا ہے، لیکن خواب میں لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں، وہ تو سچ بھی ہو، لیکن اہل بیت کو دیکھا کسی نے؟ آپ کہیں گے نہیں دیکھا، ہے نا؟ کیونکہ جب انسان اہل بیت کو دیکھتا ہے نا تو پھر کسی دوسرے کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرتا۔ میری بات کی تائید کریں گے آپ؟ موت و حیات پہ کافی گفتگو، میں سوچا تھا موت پہ بولوں، لیکن پھر نہیں، ماں کے اصالِ ثواب مجلس ہے یا شوہر کی نسبت سے اہلیہ کی مجلس ہے تو اس حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہے، میں جلدی سے وہاں آنا چاہتا ہوں۔ تو ایک بات کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا عالم احتضار، جاگنی کا عالم، جب انسان کے موت کے لمحات قریب ہوتے ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا، نہیں تو آپ دیکھیے گا، ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ جو انسان لیٹا ہوا بھی مرا نہیں ہے، اس کی آنکھیں کسی طرف متوجہ ہے، پلکیں بھی نہیں جھپکتی۔ میری بات کی آپ تائید کریں گے چاہے دیکھا ہو یا دیکھیں گے، ایسا لمحہ بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھے ہوئے کسی منظور نظر کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ آپ آواز دیے پاپا، ڈیڈی، ڈیڈ، جو بھی آپ کہتے ہو، ابا، یہ تعبیریں آج کے زمانے میں جو جو رائج ہو گئی ہوں، گھر کی ماں نے جو جو بچے کو سکھایا ہو بچپن میں، آپ جس طرح سے ابا جان کو پکارتے رہے ہوں، باپ، ڈیڈ، موم، جو بھی کہتے رہے ہوں، آپ دیکھیے کہ بلائیے ابا، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، ہلائیے ابا، متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ آنکھیں کھلی ہیں، سانس چل رہی ہے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جس کی روح اور دل اہل بیت سے جڑا ہوتا ہے، پروردگار دنیا سے اٹھانے سے پہلے آخری لمحات میں منظور نظر کو دکھاتا ہے، اور جب انسان اپنی منزل کو دیکھنے لگتا ہے تو پھر کسی کی تلاش نہیں ہوتی ہے۔ یہ اہل بیت کا جاذبہ ہوتا ہے، اگر ہماری نگاہ اس پر ان پر پڑ جائے تو پھر اس نگاہ میں وہ قدرت ہی نہیں کہ کسی اور کی طرف چلی جائے، کیونکہ ہر انسان اپنے منظور کی طرف ہوتا ہے، اور جب مطلوب مل جائے تو پھر کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ ابا کہہ رہے ہو اچھی بات ہے، مگر اب تمہیں جسے چاہیے وہ مل گیا ہے، تو پتا چلا عشق کہتے ہی اس کو ہے کہ اگر واقعی معشوق مل جائے تو کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ اب آئیے اپنی زندگی میں تلاش کر کے دیکھیں اہل بیت اور خدا سے ہمارا عشق کیسا ہے۔ اگر واقعی ہے تو اس طرح سے جڑے کہ زمانے کے یوسف بن جائے، زلیخا ناز کرتی رہ جائے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ یہ ہے زندگی، اگر اس زندگی کو ہم نے سمجھا تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ کامیاب نہیں ہیں۔ اس زندگی کو سنوارنا ہوگا۔ سنوارنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پروردگار عالم نے ہمارے ذہنوں کو متوجہ کیا۔ کیا کہا؟ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14، عدد بھی بڑی محترم و مقدس ہے، اسے ہر آیت میں متبارک ہے، عدد کے اعتبار سے بھی دیکھیے قرآن مجید کو، آپ جس ذوق سے دیکھیں، یہ قرآن کا حسن ہے، کبھی کسی کو نروس نہیں کیا ہے، مگر فکر میں اگر خباثت آ جائے تو وسیع رضوی تو بنا ہی دیتا ہے۔ یہ وہ کتا ہے نہ گھر کا رہا، خود بول چکا ہے، وہ اس کا اسٹیٹمنٹ آ چکا، اگر آپ نے پڑھا ہو، جو لوگ میڈیا وغیرہ کو موقع دیتے ہوں گے انہیں پڑھا ہے کہ میں نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ یہ کیوں؟ چونکہ تم نے قرآن کے بارے میں پلید فکر کا مظاہرہ کیا۔ اگر قرآن سے ہدایت چاہیے ہوتی تو اس دلدل سے نکالنے کا نسخہ بھی قرآن دکھاتا۔ یہ قرآن میں خوبی ہے، جس صاحب نظر نے، صاحب ذوق نے، صاحب فکر نے جس نگاہ سے بھی قرآن کو دیکھا، اس قرآن نے کبھی کسی کو محروم نہیں ہونے دیا۔
تبھی تو کہنے کا دل کہتا ہے جب صامت کا ایسا اثر ہو تو ناطق کا اثر کیسا؟ آپ خود بتائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، واقعات و حقائق ہیں۔ جب خاموش قرآن محروم نہیں ہونے دیتا تو بولتا قرآن کیسے کسی کو محروم رکھے گا؟ اسی سے تو دونوں کا رابطہ سمجھ میں آتا ہے۔ اما دینے پر دینے کا جذبہ بہت بڑی چیز نہیں ہے، بری بھی چیز نہیں ہے۔ دینے پر دینے کا جذبہ یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ نہ ہونے پر جذبہ دینے کا کمزور نہ ہونے دینا یہ بڑی چیز ہے۔ نہیں ہے مگر دینے کا جذبہ ہے تو آپ ہنسیں گے نا، میں نہیں ہے تو دینے کا جذبہ کیا ہے؟ کہ آپ بھروسہ کرو اس پر جو دینے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ جب اس پر بھروسہ ہے تو نہ دینے پہ دینے کا جذبہ یہ ہے کہ جب بات آبرو وقار کی آئے گی تو وہ قدرت اپنے خزانے کھول دے گی، لینے والا کم پڑے گا، عطا کم نہیں ہوگی۔ اس موقع پہ ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں۔ ظاہر ہے کہ یہاں کافی عرصے سے میں نہیں آیا تو یقین ہے کہ یہ مثال یہاں تو نہیں ہے، ہاں سوشل میڈیا سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل علماء کو آپ پکڑ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہاں کیا پڑھ کے چلے گئے۔ دیکھیے پکڑا جا رہا ہوں کہ نہیں آپ کے سامنے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کے لیے۔ مثال یہ ہے، ابھی آپ کہیں مہمان جاتے ہو، کسی کے یہاں بھی کہیں بھی، تو جب مہمان جاتے ہیں تو آپ کے سامنے جب کوئی چائے یا پانی لے کر آتا ہے، جب کئی لوگ ہوں تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرے یا سینی میں پانی یا چائے لوگ لے کر آتے ہیں، ہے نا؟ جب لوگ چائے یا پانی، غور دیکھیے مثال کو غور سنیں، جتنا دقت سے میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، جو گہرائی ہے، عطا کرنے کا جذبہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ آپ کے سامنے چائے آتی ہے یا پانی آتا ہے تو طریقہ کیا ہے لینے کا؟ میری بہنیں بھی، میری بیٹیاں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں، طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لانے والا آپ کے سامنے سینی یا ٹرے لے کے کھڑا ہو جاتا ہے، آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، بڑھانے کے بعد آپ کا دو زاویہ، دو طریقہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوا اپنے سے متعلق کپ یا گلاس کو اٹھا لیا اور آپ ٹھہر گئے۔ جب آپ اٹھا لیں گے اپنے سے متعلق کپ یا گلاس کو تو لانے والا کیا کرے گا بتائیے؟ آپ بولیے۔ جب آپ نے اپنے سے متعلق کپ یا گلاس کو اٹھا لیا ٹرے یا سینی سے تو لانے والا کھڑا رہے گا یا آگے بڑھ جائے گا؟ بولیے زور سے۔ آگے بڑھ جائے گا۔ آپ سو تو نہیں رہے نا؟ آگے بڑھ جائے گا۔ میں بزرگوں پہ یہ ایمان ہے، مجھے اپنے جوانوں سے گفتگو تھی، ایک سلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اٹھایا وہ لانے والا آگے بڑھ جاتا ہے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ ایک تھیم ہے۔ ایک تھیم دوسری یہ ہے، ایک تصویر دوسری یہ ہے کہ آپ نے گلاس یا کپ اٹھائی اور اسے رائٹ میں داہنے بڑھا دیا۔ آپ مجھے بتائیں اب آپ نے جب داہنے بڑھا دیا تو یہ لانے والا کھڑا رہے گا بڑھ جائے گا؟ میری بات کی طرف متوجہ ہوئے یا نہیں؟ لانے والا آگے بڑھے گا کھڑا رہے گا؟ کھڑا رہے گا۔ پھر آپ نے اٹھایا لیفٹ میں بڑھا دیا، کھڑا رہے گا چلا جائے گا؟ پھر آپ نے اٹھایا آگے بڑھا دیا، چلا جائے گا کھڑا رہے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ اٹھا کے دوسروں کو دیتے رہیں گے لانے والا کھڑا رہے گا، جائے گا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا جب رزق کا فرشتہ در اہل بیت پر آتا تھا تو ہٹتا کیوں نہیں تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ روکتے نہیں تھے، بڑھا دیتے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ تو میرے جوانوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ سوچنے کا لمحہ ہے۔ اہل بیت کے فضائل نعرہ حیدری یا صلوات پڑھ دینے کا نام نہیں ہے۔ اہل بیت کے فضائل کا مطلب ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ آپ کو دیکھ کے لوگ کہیں خواتین کو کنیز سیدہ ہے،
آپ کو دیکھ کے کہیں غلام اہل بیت ہے. یہ طریقہ آپ میں آنا چاہیے. ابو ذر نے کبھی نہیں کہا میں غلام اہل بیت ہوں. میثم نے کبھی نہیں چیخ کے کہا میں غلام اہل بیت ہوں. جب غلامی کا معیار زندگی میں آ جاتا ہے تو زبان چپ ہوتی، اعضا بولتے ہیں. آپ پیدا تو کیجئے. جب یہ زندگی آپ سنوارتے ہیں تو خدا پھر آپ کو ایک نصیحت کرتا ہے، ہمیشہ ایک مصلح اور ناصح کی حیثیت سے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14. ہم نے انسان کو نصیحت کی. کون کہہ رہا ہے یہ؟ اللہ. نصیحت کی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. ہم اگر کہیں نصیحت کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب پہلے جا کے خود کو سنوار لیجئے، واعظ غیر متعظ کیوں بن رہے ہیں؟ خود را فضیحت دیگر نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہمیں تو کہہ سکتے ہیں اور حق بھی رکھتے ہیں، کیونکہ اب تو جرات ہماری پہچان ہے، اب تو جسارت ہماری جو ہے مینٹلٹی ہے. اب کہاں بڑا چھوٹا رہا. اما غلط غلط ہے، بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. اگر بڑا ہے غلط ہے، ہو سکتا ہے تمہیں اختیار نہیں دیا گیا تم غلط کہو. تم اگر کہو گے تو چھوٹوں کو غلط تربیت دو گے. چھوڑو، خدا دیکھ رہا ہے. اگر اسباب فراہم ہے تو اپنی بات ادب کے دائرے میں رکھ کے کہہ سکتے ہو، اس پہ پابندی نہیں ہے. ہمارے ہاں زبان پہ تالے نہیں لگائے گئے ہیں، طریقہ گفتگو سکھایا گیا ہے. کیسے بولو، کس سے بولو، کس سے بات کر رہے ہیں آپ، کس سے گفتگو کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی سیما پار کر دیں گے تو اسے باغی کہتے ہیں. سیما پار کو باغی کہتے ہیں. باغی کو کچلا جاتا ہے، گلے نہیں لگایا جاتا. آپ کو اپنی سیماؤں کو سمجھنا ہوگا. آپ کبھی بھی غلط کو صحیح مت کہیں، یہ خلاف تربیت اسلام ہے. اور کبھی صحیح کو غلط نہ کہیں، چاہے آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ شرافت ہے. لیکن اگر اس کو آپ بند رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے حدود کا خیال رکھتے ہوئے کچھ ایسے کام کرو جو بغیر بولے کہہ لے جاؤ. میں ان تمام نمونے میں جاؤں گا تو اصل مقصد سے دور ہو جاؤں گا. تو ہمارے راہ کے لیے تو آپ کہہ سکتے ہیں صاحب ارے میں نے بڑے مولانا دیکھے ہیں یار، ممبر پہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، خدا نہ کرے پرسنل لائف دیکھی جائے. یہ سب کہہ کے لوگ اپنے کو بری ذمہ سمجھ لیتے ہیں. اس کا مطلب اگر وہ غلط ہے تو آپ بھی غلط ہو جائیں گے، ہے نا؟ ہاں جب ان کو ڈر نہیں تو مجھے کیا ڈر. کہ ایسا نہ ہو تمہاری نگاہوں نے جو دیکھا ہے وہ دھوکا ہو. رات کی شب کی تاریکی میں اپنے خدا سے وہ کیا بول گیا، اس کی تقدیر سمر گئی اور تم تباہ ہو گئے. اس لیے کسی پر انگلی اٹھانے کے بجائے خود کی اصلاح کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا کو بدلتا وہی ہے جو خود کو بدلنے پہ قادر ہو. یہ مزاج پیدا کرو. تو ہمارے لیے تو کوئی بھی کمنٹمنٹ ہو سکتا ہے، لیکن خدا کے لیے بھی کمنٹ کریں گے آپ؟ حکیم مطلق ہے، عصمت محض ہے. یہ تعبیریں آپ کو سمجھانے کے لیے قدرت اس سے کہیں بلند ہے. یہ ہماری ذہنیتوں کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس طرح کی تعبیروں کا استعمال خود خدا نے سکھایا ہے، ورنہ ہمارا خدا اس سے کہیں بلند ہے. تو جو حکیم مطلق ہو، جو صرف نصیحت کرتا ہو، صرف ہمارے فائدے کی سوچتا ہو، ہر لمحہ معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، ہر لمحہ معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. کسی نے کہا صاحب ہم نے دنیا میں تو دیکھا ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو لوگ وصیتیں کر ڈالتے ہیں، ہمارے جنازے میں شریک مت ہونے دینا. لوگ وصیت کرتے ہیں فلاں کو ہمارے جنازے میں مت آنے دینا. دنیا میں نہیں پتہ مچھے جیے نہ جیے، مرتے وقت بھی ہم گنہگار ہو کے جا رہے ہیں. یہ وصیت ظلم ہے، یہ وصیت صلہ رحم کو توڑنے کی ہے جو حرام ہے. اس وصیت پر عمل کرنے والا گنہگار ہے. شہزادی کی بات مت کرنا، وہاں بحث ایمان و کفر کی ہے.
کوئی کہا صاحب شہزادی نے بھی تو وصیت، شہزادی کی وصیت کو قرآن کے قالب میں تلاش کرو، اپنے ذہن میں نہیں۔ کسی بھی اسلام میں گنجائش نہیں ہے کہ اپنے رشتوں کے لیے صلہ رحم کے بجائے قطع رحم کی بات کرو۔ اگر کوئی ایسا مرنے والا کرتا بھی ہے تو اسے گناہ سے بچا، چونکہ مرنے کے بعد ذہنیت بدلتی ہے، دنیا کی نہیں رہتی ہے۔ لوگ اس طرح کے گناہ کر کے چلے جاتے ہیں، ہم بھی تائید کرتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ صاحب بس ہماری اماں کو زندگی بھر ملا نہیں، ہم آنے نہیں دیں گے۔ آپ نے ایک کو کار خیر سے روکا، اجر اسے مل گیا اپنے ارادے کا، لیکن تم دو چیز کے گنہگار ہو گئے، ایک نیک کام کرنے سے روکنے کا، ایک میت کے حق میں استغفار کرنے کا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جذبات کو اپنے حدود میں رکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، کیا کرو، باتیں بہت ہیں لیکن بہرحال نماز کا وقت مجھے بار بار ٹھوکا دے رہا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کہتا ہے ہم نے نصیحت کی، ہم برا نہیں چاہتے تمہارا۔ تم نے دنیا میں تھوڑی سی بات پر ناراضگی میں رشتے توڑ دیے، انہیں بھاڑ میں جائیں، مجھے کوئی مطلب ہی نہیں۔ میں کلچر کی زبان بول گیا ہوں، لوگ بولتے ہیں نا ایسے، مر جائیں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ اسے برا نہیں کر رہے، اپنی تربیت کی کوتاہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ کوئی بچہ اچانک برا نہیں ہوتا ہے، بچپن کا بچپن اگر بچایا نہ گیا ہو تو وہ وقت کا یزید تو بنتا ہے، وقت کا حسین نہیں بنتا ہے۔ ہمارے بچے اگر بگڑتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے ہم اس میں کار فرما ہوتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ تو آپ دیکھیں جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ناز ہونا چاہیے اپنے خدا پر، فخر ہونا چاہیے اپنے خدا پر، سمجھنا ہے کہ آپ کا خدا کتنا آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس نے کہا ماں کو دیکھو، آپ کا خدا آپ سے کتنے جلدی راضی ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے تو ماں کو دیکھو۔ ابا جان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اکثر ابا جان عقل خواہ بن جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا جذبہ محبت انہیں ستاتا بھی ہے، چونکہ باپ ہوتا ہے وہ۔ جب اولاد باپ کے غرور کو مٹی میں ملاتا ہے تو چوٹ لگتی ہے، چونکہ اس نے اپنی جوانی تمہیں آباد کرنے میں خرچ کر دی، اس نے اپنے چہرے کی خوبصورتی کو کالا میں ہونے میں تبدیل تو کر دیا، مگر تمہارے چہرے پہ کبھی تھوک نہیں لگنے تھی۔ چوٹ لگتی ہے باپ کو، اسے ستاؤ نہیں۔ لیکن ماں کا جذبہ دیکھیے، ماں کتنے جلدی راضی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے سے ناراض ہو جائے اور ماں بچے سے اتنا ناراض ہے، اسے ملنا پسند نہیں کرتی، اسے دیکھنا پسند نہیں کرتی، اسے بات کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن یہی بچہ اگر مچل کے ماں کے آغوش میں آ جائے تو پہاڑ جیسے ارادے رکھنے والی ماں ٹوٹ جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی رؤفت، محبت، عطوفت، وابستگی آگے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ وہنن علی وہن وفصالہ فی عامین، اس نے اپنے شکم میں تمہیں رکھا تھا، تم کیا جانو شکم میں کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ایک ایکسیلٹی ہو جائے، اینوں کی طرف دوڑتے ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، پیٹ میں ایک ایکسیلٹی ہوئی ہے، اتنی ہلچل ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے، آرام سے لیٹ نہیں پاتے ہو، تم تو لمحے کی تکلیف ایکسیلٹی کے نام کے برداشت نہ کر سکے۔ اس نے قطرے سے انسان بنایا مگر کبھی پیشانی پہ بل نہیں آنے دیا۔ اور قرآن کا وہنن علی وہن، یہ جملہ قرآن کا ہے۔ ہر کروٹ سختیوں پہ سختیاں، مصیبتوں پہ مصیبتیں، دشواریوں پہ دشوار، خدا کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک ماں جو 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تم درد تو سمجھو یا نہ سمجھو، ماں سمجھتی ہے، اس کا خالق جانتا ہے درد کتنا ہوتا ہے۔ جو صحیح کروٹ بیٹھ نہیں سکتی،
صحیح کروٹ لیٹ نہیں سکتی، صحیح سے غذاؤں کو اب کھا بھی نہیں سکتی۔ 4 مہینے کی زندگی جو شروعات کی ہوتی ہے بچے کے شکم میں، وہ اتنی سخت ترین ہوتی ہے، پانی پیے تو ہضم نہیں ہوتا ہے، کھانا کھائے تو پیٹ میں رکتا نہیں ہے۔ اتنی سختیاں ہونے کے بعد بتاؤ معاشرے کی کسی بھی ماں کا تذکرہ جس نے سوسائٹی میں کہا ہو یہ کون سی مصیبت ہے جو میرے شکم میں آ گئی ہے؟ نہ میں پی سکتی ہوں نہ میں کھا سکتی ہوں، لیکن جو نہ پی سک رہی ہو نہ کھا سک رہی ہو پھر بھی شکوہ نہ کر کے ہر لمحہ کہتی ہو خدایا میری عمر لگ جائے مگر میرے بچے کو کوئی مصیبت نہ پڑے۔ ماں کہتے ہی اسے ہے جو اپنی زندگی کو ہار جاتی ہے اپنی اولاد کو سنوارنے کے لیے۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں۔ کاش میں اپنی بات کو مکمل کرتا۔ اسے ماں کہتے ہیں۔ خود قرآن منظر کشی کر رہا ہے۔ میرے جوانوں، اگر بات صرف اللہ کی جانب سے آئی ہوئی امانت جسے قطرہ کہتے ہیں وہیں تک ہوتی تو شاید انسان کچھ دیر کے لیے چپ رہتا، لیکن چھوٹی سی بات پھر بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد اللہ نے اپنے قوت ارادی کے ساتھ اس میں حیات کے مراحل طے کیے۔ اب یہ شکم بڑھنے لگا، تکلیف بڑھتی گئی۔ آپ مجھے بتائیے اگر ہمارے جسم میں کوئی حصہ اگر سوجنے لگے، اگر پھولنے لگے تو مجھے بتاؤ کیسی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بتاؤ کتنی الجھن ہوتی ہے۔ جسم کا پیٹ انسان کے بیچ کے حصے میں ہے جو انسان کے بیلنس کو سنبھالتا ہے۔ اس جگہ پہ قدرت نے اپنے بچے کو رکھ کے بتایا جو زندگی میں ماں کی قوت کو بیلنس کر کے رکھے اسے اولاد کہتے ہیں۔ نہ جھکنے دے نہ رسوا ہونے دے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اس نگاہ سے دیکھیے وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس بات کے لیے بھی کہ سوچو کہ تمہاری ماں نے تمہیں 2 سال دودھ پلایا۔ دنیا میں ہر طرح کے دودھ کو بنایا گیا مگر ماں کے شیر کو آج تک سائنس نہ بنا سکی۔ مجھے بتائیے دنیا کا دودھ فریج میں رکھ دیا جائے تو جم جاتا ہے، ماں کا شیر چاہے 50 ڈگری سیلسیس ٹھنڈک پڑ رہی ہو اس کے باوجود بھی ماں کا شیر جمتا نہیں ہے۔ کبھی سنا آپ نے کشمیر کی خواتین یا ٹھنڈے ایریے کے رہنے والی خواتین ان کو بچوں کو ٹھنڈک میں دودھ پلانے میں پریشانی ہو چکی، دودھ جم گیا ہے؟ کیا نظام قدرت ہے، کیا نظام قدرت ہے۔ بدن ٹھٹر رہا ہے، بدن پہ جھریاں پڑ رہی ہے ٹھنڈک کی شدت سے، اس کے باوجود بھی نظام قدرت یہ ہے کہ جو اس ٹھنڈک میں بھی حرارت کو اپنے معیار پہ رکھتا ہے۔ کبھی سنا آپ نے کہ وہ دودھ بھی گرم کر کے دیا جاتا ہو؟ نہیں۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، 2 سال کی مدت جو اس نے اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہے، اس دودھ کی کوئی دنیا میں آج تک قیمت نہ لگا سکا۔ قیمت دینا چاہتے ہو تو ایسا بن جاؤ جو شیر کا اثر ہوتا ہے، تاکہ تمہاری ماں کے جانے کے بعد دنیا کا ماں گئی ہے مگر ماں مری نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے مزاج۔ اس لیے کہ ماں باپ اولاد کے ذریعے زندہ ہوتے ہیں، اولاد کے ذریعے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ میں کیا کہوں، بات کو مکمل نہیں کر سکا، شرمندہ ہوں۔ آیت کا ترجمہ کر کے پورا کرتا ہوں چونکہ بہت سی اس میں حکمتیں تھے جو میں رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے نصیحت کی، کس کی؟ ماں باپ دونوں کی۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ دونوں کی نصیحت کی۔ حملتہ امہ، فوراً پروردگار نے یہیں پہ پرینٹس کھولا، بین القوسین ایک جملہ کہا، یہ ماں کی پرسنالٹی کو بتانے کے لیے۔ کیوں ہم نے اسلامی تعلیمات میں ماں کو زیادہ اہمیت دی؟ اس کی وجہ یہ 2 ہے، وحنن علی وہن، اور دوسری وفصالہ فی عامین۔ دنیا میں ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے لیکن ان 2 چیزوں کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے۔
اس کو کہتا انشکر لی ولی والدیک. اب پھر کہتا نصیحت کیا تھی؟ اب سنو، ہم نے بتا دیا کہ تمہیں کیا کیا دیا. نصیحت یہ ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا. خدایا تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے، یہ زبردستی بیچ میں ان کو کہاں سے لگا دے رہا ہے؟ ہندوستان کے نقشے میں سری لنکا کو چپکا دیا گیا ہو. یہ بات میں اپنے جوانوں کے لیے تاکہ ان کا ذہن متوجہ ہو جائے. یہ کیا تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے کہ تو نے پیدا کیا ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، سب کچھ کرشمہ تیرا ہے، تیرا شکر سمجھ میں آتا ہے. ان کا شکر کیا مطلب ہے؟ خدا یہ بتانا چاہتا ہے جب تم اتنا نہ سمجھ سکے تو پھر تم خدا کو بھی نہ سمجھ سکے. تمہاری زندگی میں خدا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا وسیلہ ماں باپ بنایا. یہ ماں باپ صرف نہیں ہیں، خدا کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. اور ماں کو سنیے گا، ماں کیا ہوتی ہے؟ ماں اس قدرت کاملہ کا نام ہے. اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بچہ بولنا نہیں جانتا، ابھی الفاظ زبان پہ جاری نہیں ہو سکتے، بچپنا ہے، مگر ماں نے جو پیار سے پیارے لہجے کے ساتھ اپنے بچے کو کلیجے سے لگا کے جو سکھایا، بیٹا کہو اللہ ایک، تو بچہ بولتا نہیں مگر انگلی اٹھاتا ہے. کہو پنجتن پانچ تو انگلیاں کھول کے پانچ دکھاتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے ماں کی تربیت بولنے لگے تو زبان کی ضرورت نہیں ہے، کردار خود بخود زبان بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ہلکا نہ سمجھو، یہ تمہیں اہل بیت سے جوڑتے ہیں، اہل بیت تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں. جو اس سلسلے کو چھوڑ دیتے ہیں تو لا کہو یا علی، لا کہو یا حسین، اگر تم نے ماں باپ کے حق کو ادا نہ کیا تو یا علی زبان کا لقلقہ ہوگا، ولایت نہیں ہوگی. خدا یہی کہنا چاہتا ہے. تم جب پیدا ہوئے تھے نا تو اگر یہ ماں اپنی زندگی کو تم پہ صرف نہ کرتی نا تو مسکراہٹ چھن جاتی. اگر جب تم اپنی ہل نہیں سکتے تھے، اشارہ نہیں کر سکتے تھے، کچھ لینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، پیاسے تھے، پانی مانگنے کی قدرت نہیں تھی، پیاسے تھے، دودھ پینے کی صلاحیت، مانگنے کی صلاحیت نہیں تھی، تمہارا کپڑا گندا ہو جائے، تمہارا کپڑا گیلا ہو جائے تو اسے تبدیل کرنے کی تم میں صلاحیت نہیں تھی. اگر جس ماں نے توجہ نہ کی ہوتی تو اتنا خوبصورت وجود نہ ہوتا، اتنا خوبصورت وجود نہ ہوتا. آج تم کتنے بھی خوبصورت بن جاؤ، اگر ماں نے اپنی زندگی صرف نہ کی ہوتی تو یہ درخت تناور نہ ہوتا. کیونکہ بچپن میں ایک بار غفلت کرتی تم اسی وقت سانس توڑ دیتے، لیکن جس نے تمہاری سانسوں پر اپنی سانس کی رفتار کو فدا کر دیا اسے ماں کہتے ہیں. یہ ہے ماں. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو. بہت عزت کرو ماں کی. یہ نعمت جانے کے بعد صرف حسرت رہتی ہے. بہت عزت کرو. میرے عزیزوں، میرے بچوں، جوانوں، میری بیٹیوں جہاں بیٹھی ہیں، چھوٹی بہنوں، یاد رکھنا کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں خراب نہیں ہوتے. کسی کے بھی ماں باپ اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کی سوچ تمہاری سوچ کے مطابق نہ ہو، ممکن ہے، لیکن ماں باپ مر سکتے ہیں اپنی اولاد کا برا نہیں چاہتے. اس کانسیپٹ کو ذہن میں روک لو، بٹھا لو. آپ دیکھیے دنیا میں کتنی بہنیں اپنے بھائیوں کو بہت عزیز رکھتی ہیں، لیکن مسئلہ اولاد کا ہے، بھائی چھوڑ دیتی ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے، مگر ایسا ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے. بہن بہن میں بڑی محبتیں ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ اولاد تک اگر پہنچ جائے تو میکا چھوڑ دیتی ہیں. ہوتا ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا ہے. میں اس کی تائید نہیں کرتا، یہ سب غلط چیزیں ہیں. میکا چھوڑنا، بھائی کو چھوڑنا، بہن کو چھوڑنا، یہ آپ کریں گے تو آپ کی نسلوں میں بھی اثر آئے گا. آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسے کاٹیں گے.
اللہ ساری چیزیں ادھاری پہ نہیں رکھتا، سب وہی ہوگا نا، اس دنیا میں نمونے دکھا دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی نہ ہو، جنت چاہتے ہو یہیں طے ہو جائے گی، جہنم چاہتے ہو یہیں طے ہو جائے گی۔ وہ وعدے پہ نہیں رکھے ہوئے کہ آؤ گے تو جنت دوں گا، یہی بتا دے گا جنتی ہو یا جہنمی۔ کہا کیسے؟ کہا اپنے کردار کو اسلام کی تعلیمات میں دیکھتے چلے جاؤ، حق ادا کرتے رہے تو جنتی ہو، ادا نہ کرتے رہے تو جہنمی ہو۔ ہمارے یہاں کوٹا نہیں ہے، معیار بتایا گیا ہے، ہم اس دنیا میں طے کر دیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کر رہا ہوں، روایات ہیں، میں خلاصے روایات بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ نہ رہو وہاں تو جنت پکی ہے، کچھ نہیں پتا کیا پکی ہے نہیں ہے۔ یہ دیکھو تم خود کتنے پکے ہو، کتنے صحیح ہو۔ جو بچہ اپنے ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے وہ بچہ جی تو رہا ہے مگر نگاہ قدرت میں بہت پہلے مر چکا ہے۔ چونکہ صرف بولنے کا نام حیات نہیں ہے۔ جب انسان اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو جائے تو اس کی نگاہ میں مردہ ہو جاتا ہے، وہ دفن کے قابل ہوتا ہے، سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان مر جائے اسے چھوڑ دیا جائے، دفن نہ کیا جائے تو بدبو پھیلے گی، ایسے یہ انسان معاشرے کو بدبودار بناتا ہے۔ اس لیے متوجہ رہیے، خدا نے یوں نہیں کہا انشکر لی ولوالدیک، میرا اور اپنے ماں باپ کا، اور اپنے ماں باپ کے اپنی شکر سے پہلے کہا ماں باپ کا پہلے، ترتیب میں خود کو پہلے رکھا، خالق مطلق ہے، ماں باپ اس کے مظاہر تھے، لیکن جب عمل کی منزل ہے تو پہلے ماں باپ کو۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ جو تمہاری زندگی سے ظاہری طور پر تم سے جڑے رہے وہی ماں باپ ہیں۔ ظاہری طور پر خدا تو شہرہ کی گردن سے قریب ہے، تم نے دیکھا نہیں، لمس نہیں کیا، اس نے اپنے پاور تو دیے لیکن کریکٹر کو پلے ماں کر رہی تھی۔ پاور اس کا تھا لیکن کریکٹر کردار کو جو پیش کر رہی تھی، رول پلے کر رہی تھی، رول ماڈل وہ ماں تھی۔ یہ گویا ماں نہیں کر رہی تھی، یہ خدا ہے جو اپنے مخلوق کے ذریعے مخلوق کی خدمت کروا رہا ہے۔ تو جب یہ جذبہ ہوتا ہے تب ماں کا مامتا سمجھ میں آتا ہے، ماں کی مامتا سمجھ میں آتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر اس نگاہ سے آپ حالات کو دیکھیں تو زندگی کے سنورنے کے راستے بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ آخر میں کہتا ہے الی المصیر، بھولنا نہیں، آنا میری طرف ہے، آنا میری طرف ہے۔ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو جہاں جا رہے ہیں اس کے معیار کے اعتبار سے اپنے کو تیار کرتے ہیں، آنا میری طرف ہے۔ جب میری طرف آنا تو میری طرف آنے کے اعتبار سے خود کو تیار کرو۔ اچانک کوئی تیار نہیں ہوتا۔ اب ایک فنکشن میں جانا ہو تو شوہر چاہے سجدوں پہ سجدے کر رہے پھر بھی کہ ٹھہرو آپ عورت نہیں ہیں مرد ہیں، یہ کام ہمارا ہے، مجھے سنور لینے دیجئے۔ آپ کو نہیں پتا وہاں کتنا سنور کے آتی ہے، ٹائم لیتی ہے نا؟ تو آدمی اچانک نہیں سنورتا، ٹائم لیتا ہے، لیکن پہلے پتا تو ہو کہ ٹائم ہے یا نہیں۔ جب یہ پتا ہی نہیں کہ آگے ٹائم ہے یا نہیں تو ہمیں ہر آن سنورنا چاہیے، اور جو سنور جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو سنور جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک ماں گزر گئی، ایک شوہر کے لیے زوجہ گزر گئی۔ رشتے جتنا ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں نا اتنی ہی تڑپ ہوتی ہے۔ میں اب ظاہر ایک واقعات نہیں سنا سکتا، تڑپ ہوتی ہے، اور جتنی تڑپ ہوتی ہے اتنی ہی اس کے گزرنے اور بچھڑنے پہ درد ہوتا ہے۔ دیکھیے دنیا میں جب کسی بچے کی بھی ماں مر جائے بہت بڑی نعمت ہے جو گزر گئی، ہمیں عذاب الہی سے بچانے والا وسیلہ چلا گیا، ہماری دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ چلا گیا۔ یہ ماں نہیں مری ہے، اب ہماری دعائیں تو ہیں، قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی ضمانت چلی گئی۔ اللہ کا عذاب ہم سے بچیں گے نہیں بچیں گے، اس کو بچانے کا وسیلہ چلا گیا۔
یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ وہ درد ہے جو جانے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ چونکہ ماں اولاد کی زندگی میں صرف قربانیاں دیتی ہے، جو اپنے گھر کو اپنے لیے قربان گاہ بنا دے اور اپنی اولاد کو اپنی یاد میں تبدیل کرنے کے لیے وجود کو کھو بیٹھے، اسے ماں کہتے ہیں۔ جب ایسا رشتہ دنیا سے گزرتا ہے تو اولاد تڑپتی ہے۔ اگر میاں بیوی، شوہر اور بیوی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو تو اگر بیوی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتی ہے، آپس میں تبادلہ خیال ہو، ایک دوسرے پر اعتماد ہو، ایک دوسرے پہ بھروسہ ہو، ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں، اگر ایسی زوجہ دنیا سے گزر جائے تو شوہر بھی زوجہ کے گزرنے کے بعد سکون نہیں پاتا ہے، کیونکہ مرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ انسان مرے گا، لیکن جس کے ذریعے سے ہمیں سکون ملتا تھا، جب وہ سکون چلا گیا تو اب ہم بے چین ہوں گے، سکون کیسے میں پائیں گے؟ اگر ہم تکلیف میں ہوں گے، تکلیف کیسے دور ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی نا جب امام حسنین نے مولا علی کو خبر دی، یا بتا قد ماتت امنا، اے بابا ہماری ماں دنیا سے گزر گئی۔ اے عزادارو جملہ سنیے گا، جیسے ہی الفاظ مولا علی کے کان سے ٹکرائے، جنگ خیبر فتح کرنے والا، خیبر و خندق فتح کرنے والا، کائنات کا منفرد شجاع ترین انسان، ایسا علی بھی جب اٹھتا ہے فہابت علی علی وجہ، تو علی منہ کے بل زمین پر گر جائے۔ علی علیہ السلام جیسی شخصیت و پرسنالٹی بھی تمام شجاعتوں کے باوجود، تمام نستبنا قدرت رکھنے کے باوجود، جب یہ خبر ملتی ہے کہ فاطمہ دنیا سے گزر گئی، ایک بار نہیں روایت ہے، کئی بار اٹھتے تھے منہ کے بل گر جاتے تھے، اٹھتے تھے منہ کے بل گر جاتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرنے کا دل کرتا، آقا ارے مرنا تو فطرت کا تقاضا ہے، کہ جناب فاطمہ کے جانے پر، خدا کے فیصلے پر آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ نعوذ من ذالک، ایسا نہیں ہے۔ بات اس کی ہے کہ کل تک جب مدینہ تکلیف پہنچاتا رہا، ارے کوفے میں اذیتیں ہوتی رہی، ارے فاطمہ مونس و یاور تھی، رسول کے بعد سب سے بڑی ناصر و مددگار، ہائے فاطمہ چلی گئی، علی کرو۔ ہاں عزادارو، ہر انسان جب رشتوں سے جڑا ہوتا ہے، بیٹی ہو تو ماں کو بہت یاد کرتی ہے، بیٹیاں بہت ماں کو یاد کرتی ہیں۔ مرحومہ کی ایک بیٹی بھی ہے، بہت ماں یاد آتی ہوگی، رات کے سناٹے میں بھی ماں یاد آتی ہوگی، بیٹا ایک بیٹا مرحومہ کے بہت ماں کو یاد کرتا رہا ہوگا اور یاد کرتا ہے۔ اے عزیزو، اے عزادارو، میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ کو آپ کی ماں یاد آئے، رونے کا دل کہے تو ماں پہ آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ آپ کی ماں پہ تو جنہوں نے آنسو بہائے، آؤ کائنات کی اس ماں پہ روئے۔ ارے جو دنیا سے گزری تو اولاد رونا بھی چاہے تو رو نہیں پا رہے۔ بس کچھ جملے اور زحمت تمام کرنا چاہیے، اور اولاد رونا بھی چاہے تو نہیں رو پا رہی۔ اس لیے روایات کے جملے ہیں، جب شہزادی دنیا سے گزر گئی، جب شہزادی دنیا سے گزر گئی، آپ مجھے بتائیے، جو جتنا وابستہ ہوتا تڑپتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ اب ماں کے لیے ہر بیٹا تڑپتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اگر دنیا کے رشتوں میں اتنا جذبہ ہوتا ہے تو امام حسنین کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کائنات کی ماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ بچے بہت رونا تو چاہتے تھے، مگر سسکیاں ان کے کلیجے میں دفن ہو جاتی تھی۔ شہزادی کی وصیت مد نظر تھی کہ میری موت کی خبر عام نہ ہو، تو کہیں ان کے رونے سے لوگوں کو خبر نہ ہو، تو حسنین تڑپتے تھے۔ روایتوں کے جملے ہیں، کبھی آستین کو منہ میں رکھ لیتے تھے، کبھی انگلیوں کو دانتوں کے بیچ میں، ہائے بچے ماں کے لیے تڑپتے، مگر شہزادے روئے بھی تو۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب مولا علی نے کہا، اے بچوں جاؤ سلمان کو بلا لاؤ، رات کے سناٹے میں بچے گئے۔ روایت پھر یہ کہتی ہے
کہ جب بچے گھر سے نکلے بچے رونا چاہتے تھے، بچے ماں کو یاد کر رہے تھے، تڑپنا چاہتے تھے۔ عزاداروں بڑے تو سنبھل جاتے ہیں، امام حسنین کی ماں جب دنیا سے گزری بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن کیفیت یہ ہے کہ بچے تڑپتے تو ہیں مگر ایک دوسرے کو دیکھ کے اپنے دانتوں کے درمیان انگلیاں رکھ لیتے ہیں۔ جاتے ہیں دق الباب کرتے ہیں، جناب سلمان آتے ہیں، لے کے جانے لگتے ہیں۔ جناب سلمان پریشان ماجرا کیا ہے؟ رات کی سناٹے میں میرے آقا نے یاد کیا ہے۔ بچے خاموش ہیں، کیونکہ ایسے موقع پر انسان اگر بولنے لگے عزاداروں تو کہیں نہ کہیں زبان اس کیفیت کو ظاہر کر سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام حسنین خاموش ہیں اور جناب سلمان چلنے لگے۔ ہاں عزاداروں روایت کہتی ہے کہ مولا علی ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، کرسی نما چیز پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سلمان کو آتے دیکھا تیز قدموں سے بڑھ کے جا کے گلے لگ گئے اور گلے لگ کے جملہ کہتے سلمان رسول کی امانت دنیا میں نہ رہی۔ یہ جملہ کہتے علی کی چیخ نکل گئی، اے سلمان میں جب رسول کی امانت کو اپنے گھر لایا تھا تو اونٹ کی مہار تم نے پکڑی تھی، آج امانت کو رخصت کرنا ہے، میں چاہتا ہوں پھر سے رسول کی خدمت میں پہنچوں۔ اے مرحومہ کے بچوں، آپ رو رہے تھے تو کافی لوگ آپ کو پرسہ دینے والے تھے، بستی کے لوگ تھے۔ آج 40ویں کے موقع پہ اتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی آپ کے غم کا حصہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی یہ بتانا چاہتا ہے تم گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم پریشان نہ ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب آپ کو رونا آتا ہے تو لوگ تسلی دینے سے بہت آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے کہ ہماری ماں تو چلی گئی پر ہم لاوارث تو نہیں ہے۔ اے عزادارو، لیکن جہاں گھر کا ماحول ایسا ہو، علی بھی رونا چاہتے ہیں مگر رو نہ سکے۔ ارے جناب فاطمہ کی بچیاں تڑپ رہی ہے مگر آواز پر پابندی لگائے ہوئے۔ کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے ماں سے رخصت ہونے کا۔ ارے دنیا میں دیکھا مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، لیکن قدرت تیرے رحم پہ سلام ہو، اگر کائنات کے کسی رشتے میں یہ جذبہ دیا کہ جانے کے بعد واپس آئے تو وہ ماں میں دے کے بتایا کہ ماں مرنے کے بعد بھی اولاد سے دور نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے بند کفن کھلے امام حسنین کلیجے سے لگے، گریا بلند جبرائیل کی آواز گونجی، اے علی حسنین کو ماں کے سینے سے ہٹا دو، کائنات میں کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہمارے اس مختصر عمل قبول فرما، خدایا مرحومہ کی مغفرت فرما، خدایا مرحومہ کے بچوں کو، ان کے شوہر کو، ان کی بیٹی کو، ان کے تمام وابستگان رشتہ داروں کو صبر عطا فرما۔ خدایا ان تمام مومنین و مومنات کو سب کو موقع دے، توفیق دے کہ ہر مرحوم بالخصوص مرحومہ کے لیے جو کار خیر ہو سکے اسے ضرور انجام دیں۔ خدایا ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھ، جو دنیا سے گزر گئے جو رحمت و مغفرت میں جگہ عطا فرما۔ خدایا تجھے واسطہ ہے مولا محمد کے آنسوؤں کا ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں امن و امان قائم کر۔ خدایا پرچم جمہوریہ اسلامی ایران کو سربلندی عطا فرما۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ خدا ہمارے تمام علماء کرام بالخصوص مراجع اعظام کی حفاظت فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی طرف فرما کر مرحومہ اقبال بانو کربلائی بنت مرتضی حسین کربلائی مرحوم کو پڑھ کے بخشتے ہیں۔ بسم اللہ۔